وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 219۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم، گناہ ہے، کبیرٌ، بہت بڑا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدے سے۔ تو عربوں کے اندر یہ دو چیزیں بہت زیادہ کامن تھیں، ایک تو شراب کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے اور جوا بہت کھیلتے تھے۔ تو ان دونوں کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ یہ اسم کبیر ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، شراب اور جوا، یہ کبیرہ گناہ ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا قرآن میں، تو جو کبیرہ گناہ ہے وہ کیا حرام کی فہرست میں نہیں آئے گا؟ کوئی کبیرہ گناہ بھی حلال ہوتا ہے بھلا؟ صرف ورڈز کی وجہ سے لوگ سم ٹائمز جو ہیں وہ غلط پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ ہے شراب۔ سب سے پہلے خمر کی طرف آتے ہیں نا، بعد میں پھر اس کو جوئے کی طرف جائیں گے۔ تو خمر کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے خا میم را۔ اس کے لفظی معنی ہے ڈھانپ دینا۔ جو خواتین کی اوڑھنی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے سر کو اور اپنے آپ کو کور کرتی ہیں، اس کو خمار کہا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ وہ بھی ڈھانپ لیتی ہیں نا سر کو۔ شراب کو خمر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور وہ ایک نشے کی اور بے ہوشی کی سی کیفیت میں آ جاتا ہے جب وہ شراب پیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اور ایمان ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان سے خالی ہے۔ ہر انسان ہی جب کوئی حرام کام کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، چاہے وہ کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو۔ تو اس کے بارے میں جو ایک حدیث ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ 10 آدمیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ وہ 10 آدمی کون سے ہیں؟ سب سے پہلا، شراب نچوڑنے والا، یعنی جو شراب نچوڑتا ہے، اس کو بناتا ہے، بنانے والا۔ نمبر 2، بنانے والا۔ نمبر 3، پینے والا۔ نمبر 4، پلانے والا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ ریسٹورنٹس وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں اور اس میں بہت سارے مسلمان ورکرز ہوتے ہیں، اور کسی کا ریسٹورنٹ ہے اور آپ ایز اے ورکر وہاں کام کر رہے ہیں اور آپ سرو کر رہے ہیں شراب کو، تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس شخص پر بھی لعنت ہے جو پلانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر 5، اس کو لاد کر لانے والا، یعنی جو کیری کر کے لے کر آ رہا ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کون سا پیتے ہیں، لیکن کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس کا غلط کاروبار ہو رہا ہوتا ہے شراب کا، تو کیا ہے؟ اس کو لاد کر لے کر آنے والا۔ پھر 6، جس کے لیے لائی جائے اس پر بھی لعنت ہے۔ 7، اس کا بیچنے والا۔ بعض لوگ بیچتے ہیں، شاپس بنائی ہوتی ہیں، شاپس میں رکھتے ہیں، مطلب باہر کے ملکوں میں تو یہ بہت عام ہے۔ اگر آپ کا کوئی سٹور ہے، کوئی گروسری سٹور ہے، یا آپ کے پاس کوئی شاپ ہے جسے آپ رن کر رہے ہیں، اس میں لوگ رکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو پیتے تو نہیں ہیں ہم، لیکن اس کو بیچ رہے ہیں، تو بیچنے والے پر بھی لعنت ہے۔ نمبر 8، خریدنے والا، اس پر بھی لعنت ہے۔ نمبر 9، بطور تحفہ کسی کو دینا، یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ آپ کسی نان مسلم کی پارٹی میں جا رہے ہیں یا کسی نان مسلم کو آپ نے گفٹ دینا ہے، تو چونکہ وہ پیتے ہیں تو آپ ان کو گفٹ دے دیں، تو آپ گفٹ بھی نہیں دے سکتے اس کو۔ نمبر 10، اس کی آمدنی کھانے والا، اس کو بیچا اور بیچ کر آپ نے اس کی آمدنی کھائی، یعنی 10 لوگوں پر لعنت کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جاؤ، دور رہو، ایسی چیز سے دور رہو، اور نہ آپ کا کوئی تعلق ہو اس سے،
اور نہ آپ نے اس کو پینا ہے، نہ پلانا ہے، نہ بیچنا ہے، نہ اس کو چھونا ہے۔ یعنی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ اس سے دور انسان کو رہنا ہے، ایک مسلمان کو۔ ایمان اور شراب اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، جیسے اس کا پینا منع ہے، پی کر انسان کی عقل ماری جاتی ہے، عقل ڈھانپ لی جاتی ہے، انسان ہوش میں نہیں رہتا۔ تو اس کے علاوہ لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شراب کے اندر کون کون سے فائدے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، آج ٹائم ختم ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت 219، جس میں اللہ تعالیٰ خمر اور میسر کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، شراب اور جوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیر ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے الکوہل میں کچھ فائدے بھی ہیں، یہ بہت ساری میڈیسنز میں یوز ہوتا ہے الکوہل، اینٹی سیپٹک ہے، جو ڈس انفیکٹنٹ ہم یوز کرتے ہیں اس میں الکوہل ہوتا ہے، بہت سارے پرفیومز میں الکوہل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری دوائیوں میں یوز ہوتا ہے، اور تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں الکوہل کے، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اور یہاں اسم کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے اخلاقی گناہ، کیونکہ اس کو پی لینے کے بعد انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اس کو حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں رہتا، اس کو صحیح اور غلط، خیر اور شر کا کچھ پتہ نہیں رہتا، انسان ہوش میں نہیں رہتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ شراب کے نشے میں بیوی بچوں کو بہت مار پیٹ کرتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اور انسان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، بہت مہنگی آتی ہے شراب، اور لوگ اپنا پیسہ جو ہے اس پہ ضائع کرتے ہیں، اور ایڈکشن ایک ایسی اس میں لت پڑ جاتی ہے انسان کو کہ انسان چھوڑ نہیں پاتا ہے پھر اس کو۔ تو اس کی اخلاقی برائیاں اور گناہ بہت زیادہ ہیں ان کے فائدوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ میسر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میسر کیا ہوتا ہے؟ میسر کا روٹ ورڈ ہے یا سین را، یسر جس کو کہتے ہیں آسانی، یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ میسر کو میسر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آسانی سے ہاتھ آنے والا مال ہے۔ ہر وہ گیم، ہر وہ کام جس میں پیسوں کی بیٹ لگائی جائے، وہ سب کے سب میسر کے اندر داخل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چوسر کھیلتا ہے تو وہ گویا ایسے ہے کہ خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شطرنج اور چوسر جوئے میں داخل ہیں، یعنی ہر وہ گیم جس میں آپ پیسوں کی بازی لگاتے ہیں، پیسوں کی بیٹ لگا کر کھیلتے ہیں، وہ سب کے سب میسر کے اندر ہیں اور سب کے سب حرام ہے۔ اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، جیسے ون بائی ون کر کے نقصانات ہم اس کے دیکھتے ہیں۔ جیسے سارے لوگوں نے بیٹھ کر کوئی گیم شروع کی اور سب نے پیسے لگا دیے، اس میں بیٹ لگا دی، تو جو جیت گیا سب کا پیسہ اس کے پاس چلا گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کے دل میں حسد، رقابت پیدا ہوتی ہے، اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ کھیلتے ہوئے، کیونکہ جس نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو بھی رقم لگائی اس میں گیم میں، اور وہ ہار گیا، تو ظاہر ہے اس کے اندر غصہ پیدا ہوگا، تو وہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنے گا، ایسی گیمز جو ہیں۔ پھر یہ کہ جو جیتتا ہے نا، اس کو بھی شراب کی طرح ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، آسانی سے ہاتھ آ گیا نا، مال گیم میں پیسے لگائے اور تھوڑے لگائے زیادہ مل گئے، اس کو بیکاری کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو جوئے میں پڑ جاتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے، وہ پھر کمانے سے تو جاتے ہیں، وہ پھر محنت نہیں کرتے، وہ سارا پیسہ جوئے میں ہی لگاتے رہتے ہیں اور ضائع اور ویسٹ کر دیتے ہیں اپنی ساری کمائی کو۔ تو انسان کو بیکاری جو ہے نا، وہ اس کی عادت پڑتی ہے۔ پھر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ انسان اللہ سے، نمازوں سے، عبادات سے غافل ہو جاتا ہے، پھر آگے سے آگے، آگے سے آگے، جیسے ایک ایڈکشن ہوتی ہے تو انسان کھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ پھر یہ ساری چیزیں باطل طریقے سے مال کمانے کے اندر آتی ہیں۔ یہ جو لاٹری کے ٹکٹس ہیں، اب اس کی فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کسی شخص نے بہت محنت سے ساری زندگی کمائی کی، اب وہ لالچ کے اندر کہ مجھے زیادہ پیسے مل جائیں، وہ اپنی ساری کمائی لگا دیتا ہے لاٹری کے ٹکٹ خریدنے میں۔ اگر وہ ہار گیا
سارا کا سارا پیسہ برباد ہو گیا اس کا. اور سنا ہے ایسے کہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں لوگوں کے، کہ محنت سے کمائے ہوئے پیسے ایک دم سارے کے سارے ضائع. اور اس میں صرف ایک انسان کا نقصان نہیں ہوتا، پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے اس سے. کیونکہ جس شخص نے اپنے سارے پیسے لگا دیے اس نے بیوی بچوں کا بھی حق مار دیا نا. تو فیملیز برباد ہو جاتی ہیں شراب اور جوئے کی لت کے اندر، شراب اور جوئے کی ایڈکشن کے اندر. تو ان کے نقصانات بہت زیادہ بڑے ہیں، اور یہ دونوں حرام کے اندر آتی ہیں چیزیں. تو یہ خمر اور میسر کے بارے میں آئی ہوپ سمجھ آ گیا ہوگا. یہ آیت ابھی کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ تعالی، تو آگے کل کو پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 219 ہم پڑھ رہے تھے، آگے چلتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا کچھ خرچ کریں. صحابہ کرام کو اتنا شوق تھا اللہ کے راستے میں، اللہ کی خوشی کے لیے، دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کا، کہ وہ سوال کرتے ہیں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے دل کی کیفیت یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے نا، کتنا شوق رکھتے ہیں. پوچھ رہے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. تو کیا جواب آیا؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے زائد از ضرورت خرچ کر دو. ہم لوگ بھی جب صدقہ کرتے ہیں، اور پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے. صدقہ کا لفظ قرآن میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے. ہم پاکستان میں اس کو بہت محدود کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف کالے بکرے کا ہی صدقہ ہوتا ہے، یا گوشت کا ہی صدقہ دیا جاتا ہے، یا بہت غریب غربا کو کچھ دیا جائے تو اس کو صدقہ کہلاتے ہیں. حالانکہ صدقہ کوئی بھی چیز آپ جب اللہ کی خوشی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کچھ بھی جو دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو وہ صدقہ کہلاتا ہے. وہ صرف پیسے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کا وقت بھی ہو سکتا ہے، آپ کی انرجی، آپ کا علم. حالانکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. تو اس کے بہت وسیع معنی ہے. یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں دین کی خاطر نیکی کے کاموں میں کہاں خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم خرچ کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کہاں ہمارا صدقہ افضل ہوگا، کہاں زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے جب ہم خرچ کریں. تو یوں ہی نہیں نیکی کر لینی چاہیے، زیادہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہمیں زیادہ جو ہے اس کا فائدہ پہنچے گا. تو صحابہ کرام یہ پوچھ رہے ہیں. ہمارے دین میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنی ضرورت جو ہے وہ اس کی ہو اور وہ اس میں سے نکال کر دے دے. پہلے انسان اپنی ضرورت پوری کرے اور پھر اس کے بعد دیکھے کہ جو زائد ضرورت ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر اور وہ نیکی کے کاموں میں انسان خرچ کرے. ایسا نہیں ہو کہ اپنی ضروریات رہتی ہیں اور انسان دے دے اور دینے کے بعد جو ہے خود مشقت میں پڑ جائے، یا خود وہ پرابلم میں، ٹربل میں آ جائے اور وہ بعد میں خود لوگوں سے مانگنے والا بن جائے. یہ نہیں ہے. عقل مندی کیا ہے کہ پہلے اپنی ضروریات پوری کر لو، اس کے بعد جو بھی بچتا ہے وہ آپ دوسروں کو دے دو. دیکھیں اب رمضان شروع ہوا ہے، ماشاءاللہ ہم سب روزے سے ہیں. تو سب سے پہلے تو آج یہی کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ دیکھنا چاہیے ہمارے پاس کون کون سی چیزیں جو زائدہ ضرورت ہیں. میرا خیال ہے بے شمار ایسی چیزیں ہماری الماریوں میں، درازوں میں، ہمارے سٹور رومز میں پڑی ہوں گی جن کو کبھی ہم نے استعمال نہیں کیا. ہم بس یہ سوچ کے رکھ لیتے ہیں بعض دفعہ کہ کبھی نہ کبھی تو استعمال میں آ جائے گی نا، اور وہ کبھی بھی استعمال میں نہیں آتی. تو ایسی سب چیزیں جو زائدہ ضرورت ہیں وہ نکال کے دوسروں کو دے دیں، کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر نیکی کا ثواب ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، بے حساب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. تو آج ہم یہ کام کریں گے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ زائد ضرورت اپنی ساری چیزیں نکال کر دوسروں کو ہدیہ کر دیں، دے دیں. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کریں ہیں، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیاتی، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، کہ تم لوگ غور و فکر کرو. تو اللہ نے تو اب ہمیں بتا دیا کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، بیٹھ کر سوچنا ہے، دیکھنا ہے، لسٹ بنانی ہے کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس زائد ضرورت ہیں. پہلے ایک دفعہ سمجھایا تھا نا نیڈ اور وانٹ کا فرق. تو جو چیزوں کی نیڈ ہے، جیسے گرمیاں ہیں، اس کے کپڑے ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے وہ رکھ لیں،
لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کپڑے ایسے ہی ہماری الماریوں میں لٹکے رہتے ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف سیزن ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم ان کو پہنیں گے نہیں، تو ان کو نکال کر دے دیں۔ بعض دفعہ بہت مہنگے کپڑے بنے ہوتے ہیں نا، تو ہم سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں کہ تو بہت مہنگا بنا تھا، اس کو کیسے دے دیں کسی کو؟ تو اللہ کی خاطر وہ چیز دیں جو آپ کو بہت پسند ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے نہ خرچ کرو جسے تم بہت پسند کرتے ہو۔ تو اپنی وہ والی چیزیں جو آپ استعمال نہیں کر رہے اور بہت آپ کو پسند بھی ہیں، تو وہ اللہ کے راستے میں نکالیں، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ رمضان میں تو بے حساب اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے۔ تو یہ آیت یہاں پر مکمل ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔